السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر بات کرنے جا رہا ہوں، یہ ٹاپک اور یہ عنوان بہت ہی اہم عنوان ہے، بہت ہی ضروری عنوان ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آئے دن اس ٹاپک کے ذریعے، اس عنوان کے ذریعے، اس سوال کے ذریعے حضور علیہ السلام کی ذات کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے اور آپ کی ذات میں گستاخی کے الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی یہ واقعہ پیش آیا، آپ مجھ سے بہتر نیوز بھی جانتے ہیں، مجھ سے بہتر موبائل بھی آپریٹ کرتے ہیں، آپ کو ساری دنیا کی خبر موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کیں، کس لیے کیں؟ اسلام مسلمان دشمنوں کی جانب سے، اور جو لوگ عام مسلمانوں کے عقیدے خراب کرنا چاہتے ہیں اور عام مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی ذات عالی سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ عام مسلمانوں کے دماغ میں یہ سوال بٹھاتے ہیں اور بار بار عوام کے سامنے یہ سوال لاتے ہیں، تاکہ عوام، جو مسلمانوں کی عوام ہے، یہ اسلام اور مسلمان سے بدظن ہو جائے، حضور علیہ السلام کی ذات سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، بدظن ہو جائے۔ تو اسی سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے اپنے دل کو پاک کر لے، اپنے ذہن کو صاف کر لے، حضور علیہ السلام کی ذات عالی پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور پھر اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ ضرور خبیث قسم کے لوگ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ جو 11 بیویاں کیے ہیں عیاشی کے لیے، نعوذ باللہ، میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، ورنہ تو یہ الفاظ اپنے زبان سے نکالنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے اگر میں ان الفاظ کو نکالنے سے پہلے کروڑ مرتبہ بھی نعوذ باللہ اعوذ باللہ پڑھوں، استغفار پڑھوں، کم ہے۔ لیکن ایک مقولہ ہے، نقل کفر کفر نباشد، اسی کے تحت آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو جو خبیث قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نعوذ باللہ عیاشی کے لیے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، جس طرح عام لوگ عورتوں کے پیچھے لگ کر نکاح کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اس طرح حضور علیہ السلام کی ذات میں وہ الفاظ کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کا ایک جواب اپنے ذہن میں فٹ کر لیں۔ اس کا پہلا جواب، جو ایک عام انسان کی سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، حضور علیہ السلام کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ جو پہلا نکاح حضور علیہ السلام کا ہوا 25 سال کی عمر میں، آپ کا نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 40 سال کی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ حضور علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ نے اپنا بچپنا اور اپنی جوانی مکے میں اس انداز سے گزارا ہے کہ مکے کے لوگ آپ کو نام لے کر نہیں پکارتے تھے، بلکہ مکے کے لوگ آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو مکے کے لوگ صادق کہتے تھے۔ امین، صادق کا معنی امانت دار انسان، سچا انسان، یعنی اپنی زندگی حضور علیہ السلام نے اتنا پاک اور پوتر انداز میں، اتنا صاف ستھری آپ علیہ السلام نے زندگی گزاری کہ لوگ آپ کے نام کے بجائے آپ کو وہ خود امین اور صادق کہتے تھے۔ اب وہ انسان جس کو لوگ امین اور صادق کہہ رہے ہیں، جوانی کی عمر میں پہنچا ہے، 25 سال کی عمر ہے۔ اگر آپ علیہ السلام مکے کے کسی بھی سردار کی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے اور نکاح کا پیغام بھیجتے تو حضور علیہ السلام کا پیغام ایکسیپٹ کیا جاتا، قبول کیا جاتا، کیونکہ سارے مکے کے لوگ آپ کو چاہتے تھے۔ لیکن ذرا سوچئے، حضور علیہ السلام 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون سے نکاح کر رہے ہیں، جو 40 سالہ خاتون کے آلریڈی بیوہ ہے، اور جس 40 سالہ خاتون کے آلریڈی بچے بھی موجود ہیں۔ اب یہ بات ذرا دل سے سوچے بھائی، دل سے، دماغ سے ذرا سوچے
کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عیش ہی نعوذ باللہ مقصود ہوتا، دنیا ہی مقصود ہوتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی حسین لڑکی سے نکاح فرماتے، کسی خوبصورت لڑکی سے آپ، کسی جوان لڑکی سے آپ نکاح فرماتے، لیکن آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ خاتون سے نکاح فرمایا۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا جو مقصد ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات بالکل بھی نہیں تھا، آپ عیش پرست بالکل بھی نہیں تھے، آپ دنیا پرست بالکل بھی نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو کسی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی سے آپ نکاح فرماتے۔ اس سے آگے کا اسٹیپ دیکھیں، 40 سال عمر حضرت خدیجہ کی ہے، 25 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہے۔ اب یہ جوڑا چل رہا ہے اور کامیاب جوڑا ہے، یہ دنیا کا کامیاب ترین جوڑا ہے۔ ایسا نہیں کہ عمر کا بھید بھاؤ ہونے کی وجہ سے اب اس جوڑے میں نعوذ باللہ لڑائیاں ہوئی، نفرتیں ہوئیں، یا جوڑے میں کچھ خرابیاں آئیں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کے اتنے ڈفرینٹ کے باوجود ایک بیوہ خاتون سے اس طرز پر زندگی گزار کر بتایا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ محبت بھری زندگی آپ نے گزاری، پیار بھری زندگی آپ نے گزاری، اور آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال جب ہوا اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال تھی، 50 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب تک زندہ تھی اس وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جس وقت انتقال ہوا اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال کی عمر تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ میں اور حضرت خدیجہ کے درمیان بڑی محبت تھی، شدت کے ساتھ یہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال یا 53 سال ہونے تک آپ کی صرف ایک بیوی تھی۔ آپ نے جو دوسرے نکاح کیے یہ 50 سال کے بعد آگے کی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے نکاح کیے ہیں۔ اب دوسرے نکاح ان خبیث لوگوں کے کہنے کے مطابق اگر عیش کے لیے کرتے، ذرا یہ بات بھی پوائنٹ کی ہے اور سمجھنے کی ہے، ذرا سمجھیے آپ کہ اگر دوسرے نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیش کرنے کے لیے کرتے تو آپ کسی کنواری لڑکیوں کو سلیکٹ کر کے آپ نکاح فرماتے، لیکن آپ جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ دیکھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے باقی آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں ساری کی ساری بیویاں بیوہ تھیں جن کے بچے یتیم تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زندگی کا سہارا دینے کے لیے ان سے نکاح کیا ہے، اور ان عورتوں سے نکاح کر کے ان عورتوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کیا ہے، نہ کہ عیش کے لیے نکاح کیا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر عیش کے لیے نکاح کرتے تو دیکھیے جب مدینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو بیک وقت آپ نبی بھی تھے اور وقت کے حاکم اور بادشاہ بھی تھے، کیونکہ آپ کی خود کی ایک ریاست تھی اور اس ریاست کے آپ بادشاہ اور حاکم تھے۔ آپ جس کی طرف بھی چاہتے انگلی کرتے اور اس سے نکاح فرماتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ بیواؤں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیش پرست، دنیا پرست یا دنیاوی مفادات کے لیے نکاح کرنے والے نہیں تھے۔ اب پھر جب دنیاوی مفادات ان نکاحوں کے پیچھے اور ان شادیوں کے پیچھے نہیں تھے تو پھر وہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد نکاح کیے، الگ الگ شادیاں کی؟ اسی کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے 2 حکمتیں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو آپ ذہن میں فٹ کر لیں۔ یعنی جو الگ الگ بیویاں، متعدد بیویاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اس کی الگ الگ 2 حکمتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ حکمتیں بیان کرنے والے بہت سارے بیان کیے ہیں، لیکن 2 حکمتیں اہم حکمتیں ہیں۔
پہلی حکمت یہ ہے، دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مسلمان جس کو آئیڈیل مانتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور مسلمان جو سچا پکا مسلمان ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی کو فالو کرتا ہے۔ حضور کی ذات پر اسلام مکمل ہو گیا ہے، اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہر فیلڈ میں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، ماں باپ کو ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کو بیوی بچوں کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہر ایک کے حقوق، ہر ایک کے آداب اور ہر ایک کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ اسلام بتاتا ہے۔ اب یہ بتانے والے کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے دو حصوں میں تو دو حصے بنتے ہیں، ایک حصہ گھر کے باہر کی زندگی اور ایک حصہ گھر کے اندر کی زندگی۔ گھر کے باہر کی جو زندگی ہے اس کو لکھنے والے، اس کو نوٹ کرنے والے بہت سارے صحابہ موجود تھے، اس لیے بے شمار احادیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ساری کی ساری چیزیں، آپ کیا کھاتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کس طرح پہنتے تھے، آپ کو کیا چیزیں پسند تھیں کیا نہیں تھیں، آپ مسجد میں کیسا رہتے، مسجد سے باہر کیسا رہتے، میدان میں کیسا رہتے، سفر میں کیسا رہتے، حضر میں کیسا رہتے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو نمایاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کی زندگی میں حضرات صحابہ تھے۔ اب انسان کی بھی، ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک گھریلو زندگی ہے اور گھر کے باہر کی زندگی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کے باہر کی زندگی کو نوٹ کرنے والے اور نوٹ کر کے آگے پہنچانے والے صحابہ موجود تھے، لیکن گھر کے اندر کی زندگی کو کون نوٹ کرے گا؟ حالانکہ گھر کے اندر کی زندگی بھی تو آئیڈیل ہے نا سارے اسلام اور سارے مسلمانوں کے لیے۔ آپ کے گھر کے اندر کی زندگی بھی آئیڈیل ہے۔ عورتوں کے پرائیویٹ مسائل ہیں، مخصوص مسائل ہیں، اس کو کون بیان کرے گا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعلیمات دینے ہی کے لیے تو آئے ہیں۔ اگر حضرات صحابہ تھے لیکن گھر کے باہر تھے، گھر کے اندر کی زندگی بیان کرنے کے لیے ایک ٹیم کا ہونا ضروری تھا، ایک جماعت کا ہونا ضروری تھا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر کی زندگی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتی، پھر امت کی ماؤں تک اور امت کے بہنوں تک اس کو پہنچاتی۔ اور جو عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا، اپنی بہن کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ اس کو ڈسکس کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ بہت ساری ایسے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کے زندگی کے گھریلو زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، یا پھر عورتوں کے پرائیویٹ مسائل، مخصوص مسائل کو حل کرنے کے لیے جس جماعت کو سلیکٹ کیا، اسی جماعت کا نام امہات المؤمنین، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں۔ انہی کے ذریعے سارے مسائل حل ہوئے ہیں، انہی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی امت کو معلوم ہوئی، انہی کے ذریعے عورتوں کے مخصوص مسائل امت کو معلوم ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی بیوی ہوتی تو بس ہوتا نا، ایک بیوی بھی یہ کام کر سکتی تھی نا؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ اب یہ امت قیامت تک جو بھی مسلمان آئیں گے آپ ہی کی زندگی کو فالو کریں گے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں ابھی بھی، اور قیامت تک کروڑوں اربوں مسلمان آتے رہیں گے، آپ کی زندگی کو فالو کرتے رہیں گے۔ تو اتنا بڑا کام ہے یہ، اتنا بڑا کام کہ اربوں کھربوں لوگ جس زندگی کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس زندگی کا ایک شعبہ، گھریلو شعبہ ادھورا رہتا تو پھر ایک قسم کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نقص پیدا ہو جاتا، اور وہ نقص اس طرح پیدا ہوتا کہ ایک ہی بیوی رہتی، اس کو ایک بات یاد رہتی، دوسری بات بھول جاتی،
دوسری بات یاد رہتی، تیسری بات بھول جاتی، کیونکہ انسان کا تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے کہ انسان کے اندر جس طرح یاد رکھنے کا مادہ ہے، بھولنے کا بھی مادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کی ایک ٹیم بنائی جائے کہ اگر ان میں سے ایک چیز کو بھول بھی جاتی ہے تو دوسری اس چیز کو یاد دلانے والی بن جائے۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی کے گھریلو زندگی کا پورا خاکہ بغیر کسی نقص کے امت کے سامنے آ سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ بیویوں کا حضور علیہ السلام کی زندگی میں انتظام فرمایا، کیونکہ عورتوں کے جو پرائیویٹ مسائل، گھریلو زندگی، باہر کی عورتوں کو خود حضور جا کر تو نہیں سمجھا سکتے تھے نا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات میں جس طرح علم کمال کا تھا، حسن کمال کا تھا، اسی طرح آپ کے اندر حیا بھی کمال کی حیا تھی۔ آپ بہت شرمیلے تھے، آپ بہت حیادار تھے، آپ کسی غیر عورت کے سامنے اس طرح کے مسائل بیان نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیویوں کی شکل میں ایک جماعت ایسی دی جس کے سامنے آپ اپنی اندرونی زندگی بیان کریں، جس کے سامنے آپ عورتوں کے پرائیویٹ مسائل بیان کریں، جن کو جو گھر کے اندر کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور یہ ساری چیزیں باہر آ کر امت کو بتائیں، امت کی ماں بہنوں میں اس کو ڈسکس کریں، تاکہ قیامت تک یہ دین، یہ اسلام کمپلیٹلی سارے مسائل کو حل کرتے ہوئے چلتا رہے۔ تو یہ پہلی حکمت کہ علوم دینیہ یا حضور علیہ السلام کی گھریلو زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جماعت بنائی، یہ پہلی حکمت تھی متعدد بیویوں کی۔ اور دوسری حکمت وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو دوسری عورتوں سے نکاح کیے ہیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے، ساری کی ساری بیوہ تھیں۔ آپ علیہ السلام ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کو سہارا دینے کے لیے اور ان کے بچوں کی پرورش اور ان کے بچوں کو سہارا دینے کے لیے آپ نے نکاح فرمایا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک نمبر سے لے کر ہم 11 نمبر تک ہر ایک کا تذکرہ کریں گے کہ کس بیوی سے آپ نے کب نکاح کیا اور کیا حالات تھے، کیا سچویشن تھے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ علیہ السلام نے کسی نہ کسی مصلحت کے تحت یہ نکاح کیے ہیں، دنیاوی مفادات کے لیے نہیں کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، جس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ آپ کی عمر 40 سال تھی اور حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے وقت آپ کی عمر یعنی آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال کی عمر تھی۔ تو آپ نے گویا اپنی پوری جوانی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ صرف کر دی، ایک بیوہ خاتون کے ساتھ آپ نے اپنی جوانی کو صرف کر دیا۔ اور جو ماہر ڈاکٹرز ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو ماہرین طب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب انسان 50 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے باڈی میں ایک طرح کی آٹومیٹکلی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، پھر نکاح کی طرف وہ میلان وہ رغبت نہیں رہتی جو 25 سال کی عمر میں رہتی ہے۔ اب جو اعتراض کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں تو جوانی کی عمر تو ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور 50 سال کے بعد آپ نکاح کر رہے ہیں جو عمر کے نکاح کی عمر نہیں ہے، یعنی اس طرح کے نفسانی خواہشات کی طرف میلان کم رہتا ہے اس عمر میں، آپ اس عمر میں نکاح فرما رہے ہیں تو عیش کے لیے یا دنیا پرستی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو امت تک پہنچانے کے لیے یا بہت ساری حکمتوں کی بنیاد پر آپ نکاح فرما رہے ہیں۔ یہ تو واضح بات ہے، آپ کے ذہن میں بات سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا۔ اب اس کے بعد یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی فائدے کے لیے، عیش کے لیے اگر نکاح فرماتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آپ ساری کی ساری کنواری بیویوں کو سلیکٹ کرتے، لیکن آپ نے بیواؤں سے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ آپ نے یہ نکاح کیوں کیا، ذرا آپ اس کو سمجھیں اور آپ خود فیصلہ کریں، یہ عیش پرستی تھی یا کسی کا سہارا بننا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی، مکے سے حبشہ جو ملک ہے اس ملک کی طرف ہجرت کر کے گئیں،
وہاں جانے کے بعد ان کے شوہر کا وہاں پر انتقال ہو گیا۔ اب حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ حبشہ میں ہیں، جو ان کا سہارا ان کا شوہر تھا، اس شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب حبشہ سے یہ مکہ بھی واپس نہیں لوٹ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں جو والد صاحب ہیں اور جو بھائی ہیں وہ ابھی بھی حالت کفر میں ہیں اور سخت دشمنی کرنے پر تلے، مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ اب حضرت سودا نہ والد بھائی کے پاس واپس لوٹ سکتی ہیں، نہ حبشہ ہی میں رہ کر مکمل زندگی گزار سکتی ہیں بیوہ خاتون بن کر، کیونکہ شوہر کا انتقال ہو، تو بہت پریشان ہو گئی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ۔ اس کی اطلاع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتی ہے کہ ایک صحابیہ اس طرح ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، وہاں پر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ مکہ بھی نہیں واپس لوٹ سکتی کیونکہ ان کے والد بھی کافر ہیں، ان کے بھائی بھی کافر ہیں، لوٹنے نہیں دیں گے، اب یہ بیچ میں اٹک گئی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور ان سے نکاح فرمایا۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اس وقت حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کی عمر 55 سال تھی۔ بھائی 55 سال، 55 ایئرس۔ اس عمر میں کوئی خواہش ہوتی ہے؟ اس عمر میں بھی کوئی ہوتا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ عمر تو جسم کے کمزوری کی طرف جانے کی عمر ہوتی ہے۔ یہاں پر رغبت کے لیے، خواہش کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں کیا، بلکہ حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح کر کے آپ نے حضرت سودا کو سہارا دیا، ان پر احسان کیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد میں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ اور آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی جو مصلحت ہے، جو حکمت ہے، وہ یہی ہے کہ دین کا جو علم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی زندگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کے متعلق جو بھی احکام، مسائل، عورتوں کے جو بھی پرائیویٹ مسائل ہیں، یہ امت تک آگے پہنچایا جا سکے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا، اور اس کی سب سے بڑی حکمت یہی تھی کہ آپ کے علیہ الصلوۃ والسلام کے گھریلو زندگی اور ذاتی زندگی کا جو پہلو، جو حصہ ہے، وہ امت کے سامنے آ جائے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح کیے، سارے کے ساری بڑی عمر کے تھیں اور بیوہ خاتون تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں رہتا، کچھ یاد رکھتی ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو علم کا ایک بہت بڑا باب دیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اکیلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2210 حدیثیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا، 2210 حدیثیں صرف اماں عائشہ نے بیان کی ہیں۔ اور وقت کی بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ نے بہت بڑا کام کیا کہ صحابہ کو یا جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا، اگر وہ حل نہ ہوتا تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اماں عائشہ کے پاس وہ تشریف لاتے اور اماں عائشہ اس مسئلے کا حل کرتے۔ تو یہ حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ دین کا جو علوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا، گھریلو زندگی کا، عورتوں کے مسائل کا جو علم ہے، وہ اماں عائشہ کے ذریعے امت تک پہنچ سکے، کیونکہ اماں عائشہ کے علاوہ جتنی بیویاں ہیں ساری کی ساری بیوہ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ان کو یاد رکھنا اتنا یاد رکھتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے کے ساری بیویاں اپنی جانیں قربان کرتی تھیں، لیکن غضب کا حافظہ اماں عائشہ کا تھا۔ اللہ نے بہت ہی ذہین اور فتین انہیں بنایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم کا ایک بہت بڑا باب انہیں دیا تھا، اور امت کے اور خصوصی طور پر عورتوں کے اکثر مسائل اماں عائشہ نے حل کیے ہیں۔ اور تیسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور تیسرا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ اور میں یہ ان نکاحوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ 50 سال کے بعد ہوئے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ہوئے ہیں۔
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیوں کیا؟ اس کی وجہ دیکھیں، آپ جان لیں اور خود فیصلہ کر لیں کہ یہاں پر دنیاوی کوئی مقصد تھا، رغبت تھی، خواہشات نفسانی تھے، یا دل جوئی مقصود تھی، کسی کا دل رکھنا، کسی کا سہارا بننا مقصود تھا۔ اگر دل اور دماغ ٹھکانے پر رہے گا تو آپ یہی فیصلہ کریں گے کہ آپ علیہ السلام نے سہارا دینے کے لیے نکاح کیا ہے، نہ کہ رغبت کے لیے، عیش کے لیے نکاح کیا۔ دیکھیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہوتا ہے تو باپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی میری بیٹی کا شوہر انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے مضبوط تھے، پہاڑ تھے، لیکن پھر بھی بچوں کے حق میں باپ کا دل ایک الگ ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل جو ہے پریشان رہنے لگا، دماغ میں وہ پریشان رہنے لگے کہ میری بیٹی کا شوہر انتقال ہو گیا، میری بیٹی بیوہ ہو گئی، اب اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی حضرت ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نکاح فرما لیں، حضرت عثمان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نکاح فرما لیں، ان حضرات کی جانب سے کوئی مثبت جواب نہیں آ رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمر پریشان نہ ہو، میں نکاح کر لوں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نکاح رغبت کے لیے کیا گیا، عائش کے لیے کیا گیا، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل جوئی کے لیے، ان کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور عقل رکھنے والا انسان یہی فیصلہ کرے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل جوئی کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ تیسرا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چوتھا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے کیا۔ یہ نکاح کرنے کی کیا وجہ تھی؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے شوہر زید بن حارثہ تھے۔ انہوں نے کسی بنیاد پر، کسی وجہ سے ان کے درمیان بن نہیں پائی، تو انہوں نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد کیا ہوا کہ عرب میں ایک رواج تھا کہ منہ بولا بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا، اور منہ بولا جو بیٹا ہوتا اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کو وہ لوگ معیوب سمجھتے، اس کی اجازت نہیں دیتے۔ حالانکہ شریعت محمدی جو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا اگر کسی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، صحیح ہے، یہ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے اسلامی۔ تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بیوی، مطلقہ بیوی زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا۔ تو یہاں جو نکاح کرنے کا مقصد تھا وہ نفسانی خواہش یا دوئی اس طرح کا کچھ نہیں، بلکہ اسلام کا اور اللہ کا ایک حکم عملی طور پر کر کے بتانا مقصود تھا۔ حضرت زینب بنت جہش کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور اس نکاح میں مصلحت اور حکمت یہ تھی کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے اور مسلمانوں کے درمیان میں جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا جو قبیلہ ہے شکست کھا گیا۔ اس قبیلے کے 200 افراد غلام بن کر لائے گئے، اور ان غلاموں میں عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، اور مرد حضرات بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو کسی نہ کسی طرح آزادی مل جائے۔ اب یہ آزادی کس طرح ملے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے ایک ترتیب اپنائی، اور وہ ترتیب یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیے، اور اس بیٹی کا نام ہی حضرت جویریہ ہے۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اس قبیلے کے، جو قبیلہ کے شکست کھا کر غلام بن کر آپ کی خدمت میں آیا تھا، آپ نے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ اور جب حضرات صحابہ نے دیکھا کہ یہ قبیلہ جو شکست کھا کر ہمارے پاس آیا ہے، اور جس قبیلے کے، جس خاندان کے افراد ہمارے غلام بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضور کے رشتہ دار بنے ہیں، کیونکہ جب اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے حضور نے نکاح کیا تو اس قبیلے اور خاندان کے سارے افراد حضور کے ایک اعتبار سے رشتہ دار بن گئے۔ تو حضرات صحابہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضور کے رشتہ داروں کو غلام بنا کر رکھا جائے، سارے صحابہ نے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ یہ حکمت تھی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا،
اور اس نکاح کا مقصد یہ تھا، اس نکاح میں حکمت یہ تھی کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور اب یہ بے سہارا بیوہ بن کر رہنے لگی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو سہارا مل جائے زندگی گزارنے کا، تو آپ نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا قصہ بھی یہی ہے کہ آپ کے بھی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور آپ عمر رسیدہ تھیں، یعنی بڑی عمر کی آپ تھیں، جوان نہیں تھی بلکہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، عمر رسیدہ تھی۔ تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے کہ یہ بے سہارا ہیں، ان کو سہارا دیا جائے، تو پھر آپ علیہ السلام نے ان سے بھی نکاح فرما لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ام حبیبہ سے نکاح فرماتے ہیں۔ ان کا قصہ بھی یہی ہے، ملتا جلتا ہے حضرت سودا بنت زمعہ سے، کہ وہ بھی ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی، وہاں پر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ واپس اپنے شہر یعنی مکہ نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ والد والدہ بھائی جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں کافر تھے، اور یہ مسلمان ہو کر وہاں پر گئی تھی، واپس آنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اب وہاں رہ کر بھی زندگی گزارنا مشکل تھا، گویا کہ اپنے آپ، کیونکہ نیا ملک نیا وطن تھا ان کے لیے، وہاں پر جا کر یہ رہ رہی تھی، کوئی اپنا نہیں تھا، سب پرائے تھے۔ تو پرائے لوگوں کے درمیان میں اکیلی عورت کا رہنا ان پر بہت گراں گزر رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے نکاح کا پیغام دیا، اور پھر ان سے نکاح کر کے اپنے پاس بلوا لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرماتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے میں حکمت یہ تھی کہ جنگ خیبر کے بعد جب فتح نصیب ہوئی، قیدی لائے گئے، تو ان قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی، جو کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے حصے میں یہ قیدی بن کر آئی ہوئی تھی۔ حضرات صحابہ نے حضور علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ جو صفیہ ہیں وہ تو قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں، اور اس وقت جو ہے مراتب کا بہت لحاظ رکھا جاتا تھا کہ بھئی اگر کوئی قیدی بن کر بھی آ رہا ہے، اگر وہ سردار ہے یا سردار کے صاحبزادے یا بیٹیاں ہیں، تو پھر ان کے ساتھ سرداروں کا سلوک کیا جاتا تھا، مراتب کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ تو حضرات صحابہ نے کہا کہ صفیہ سردار کی بیٹی ہے اور دحیہ کلبی ایک عام غیر سردار ہیں، تو مناسب یہ رہے گا کہ آپ ان کو اپنے حصے میں لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ کیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا، پھر ان سے نکاح کر لیا۔ اور یہ نکاح کرنے کا مقصد اور نکاح کرنے کی حکمت یہ تھی کہ حضرت صفیہ کو عزت و شرف سے نوازا جائے، کہ آپ اگر عام کسی مسلمان کے حصے میں رہتی ہیں تو پھر آپ جو سردار کی بیٹی ہونے کا جو عہدہ اور جو مرتبہ آپ کے پاس تھا، اس مرتبے کا پاس و لحاظ نہ ہو پاتا، اس لیے آپ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا جائے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو سردار ہیں، وقت کے حاکم ہیں، ان کے ساتھ اگر یہ رہے گی تو پھر یہ سردارانہ زندگی گزار سکے گی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرتے ہیں، اور اس نکاح کا مقصد یہ تھا کہ ان کا خاندان، ان کا قبیلہ اسلام کے قریب آئے اور اسلام کو جاننے والا اور پہچاننے والا بنے۔ تو اگر آپ پورے جو بھی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اگر ان کا تحقیقی طور پر جائزہ لیا جائے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو کسی نہ کسی طرح دین کا اور اسلام کا اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے آپ علیہ السلام نے وہ نکاح کیے ہیں۔ دل جوئی کے لیے کیے ہیں، کسی کا سہارا بننے کے لیے کیے ہیں، کسی یتیم بچوں کی پرورش کرنے کے لیے کیے ہیں، یا پھر دینی علوم جو گھریلو زندگی کے جو علوم ہیں ان علوم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیے ہیں۔ یہی آپ علیہ السلام کا مقصد تھا۔ اگر کوئی خبیث انسان آپ علیہ السلام کی شادیوں کو لے کر آپ کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ اس کے دماغ کی خرابی ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ یہ شادیاں قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک دینی علوم پہنچانے کے لیے تھیں، تاکہ کیونکہ اس زمانے میں میسیجز کا زمانہ نہیں تھا، واٹس ایپ کا، فیس بک کا، ٹائپنگ کا، اس طرح کا نوٹ پیڈ کا اس طرح کا کوئی زمانہ نہیں تھا۔ اس وقت علم جو منتقل ہوتا وہ دل سے دل میں منتقل ہوتا، انسانوں کے ذریعے ہی آگے منتقل ہوتا۔ اسی تو گھریلو زندگی کا خاکہ اور آپ کی انفرادی زندگی کا خاکہ امت کے سامنے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معزز خواتین کا انتخاب کر کے ایک ٹیم ان کی بنائی جو امت کی ماں بہنوں تک اور امت تک آپ علیہ السلام کی انفرادی زندگی پہنچائیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 48 ایئر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد زندہ رہیں، اور آپ نے 2210 احادیث امت کو بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچے پکے عشق کی، اور آپ کے عشق میں ہمیشہ مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام مسلمان دشمنوں کا منہ کالا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔